اگر مال و دولت جمع کرنا برا نہیں ہے تو پھر برا کیا ہے؟ ہاں، برا یہ ہے مال و دولت کو محض امیری، شان و شوکت اور مال و دولت کے لیے جمع کرنا، یہ برا ہے۔ سورہ التکاثر میں فرمایا اللہ رب العزت نے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی کثرت کی ہوس نے انسان کو ہلاک کر دیا ہے۔ مال کی کثرت کی ہوس اتنی زیادہ ہے کہ اب وہ اپنی موت کے قریب پہنچ چکا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی یہ حرص و ہوس ختم نہیں ہو رہی۔ مال کی یہ حرص و ہوس، مال کی یہ زیادتی کا ہونا، اس چیز نے انسانوں کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ سورہ الہمازہ میں فرمایا الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبغن فی الحطمہ، کہ وہ شخص جو مال کو جمع کرتا ہے اور مال کو گن گن کر رکھتا ہے، مال کو جمع کرتا ہے اور مال کو گن گن کر رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ خیال اور گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، اس کا مال اس کے پاس کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ جب یہ انسان کی کیفیت ہوتی ہے تو یہ حرص و ہوس والی کیفیت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے مال کو بار بار گنتا ہے، کتنا کم ہوا، کتنا زیادہ ہوا، یعنی مال کا لالچ اس کے اندر بہت زیادہ آ چکا ہے، مال کی حرص و ہوس بہت زیادہ آ چکی ہے، اور وہ اس لیے وہ اس کے ذہن میں یہ خیالات آ رہے ہیں کہ شاید یہ مال میرے پاس سے ختم نہیں ہوگا۔ سورہ الہمازہ میں فرمایا اللہ رب العزت نے کلا لینبغن فی الحطمہ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ حطمہ ہے، دوزخ ہے، دہکتی آگ ہے۔ صحیح بخاری میں ہے حدیث نمبر 6439، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ابن آدم ہے نا، انسان، اس کو اگر اللہ تعالی ایک وادی سونے کی دے دے، یعنی اس کے پاس اتنا مال و دولت آ جائے، اس کو آسان لفظوں میں اس طرح سمجھ لیں، اس کے پاس اتنا مال و دولت آ جائے کہ جس طرح ایک پورے گھر کے اندر مال و دولت ہی بھرا ہوا ہو، تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے ایک گھر مجھے اور مل جائے جس کے اندر اتنا ہی مال و دولت بھرا ہوا ہو۔ یعنی انسان کا مزاج، انسان کی طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس کے اندر مال کی حرص و ہوس اور لالچ جب آ جاتی ہے تو پھر وہ ختم نہیں ہوتی۔ جتنا مرضی مال جمع ہو جائے، اس کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ مجھے اتنا ہی اور مل جائے، مجھے اتنا ہی اور مل جائے، اور یہ ختم نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرص و ہوس جو کہ اس کے اندر پیدا ہو چکی ہے، انسان کا پیٹ صرف مٹی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ اگر حرص و ہوس پیدا ہو گئی ہے تو یہ ہوس مزید بڑھتی رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ اب جس بات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ختم نہیں ہو سکتی، مال کا لالچ اگر جو ہے وہ ہمارے اندر آ گیا، حرص و ہوس اگر ہمارے اندر آ گیا تو یہ ختم نہیں ہوگا، جتنا مرضی مال جمع کر لیں یہ ختم نہیں ہوگی۔ بظاہر یہ لگ رہا ہوتا ہے نہیں یار میرے پاس اتنا مال جمع ہو جائے گا نا، اس کے بعد بس میں نے اللہ سے اتنا ہی مانگا ہے، اتنا ہی لینا ہے، اور یہ مال میں نے اتنا لازمی جمع کرنا ہے۔ مال کی محبت جب اس قدر بڑھ جاتی ہے، اتنا مال لے لینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب حرص و ہوس اور لالچ بڑھے گا تو پھر وہ مال اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، پھر وہ اتنے ہی اور مال کی فرمائش کرے گا، خواہش کرے گا، دعائیں کرے گا، پھر اس طرح اس کی خواہشیں فرمائشیں بڑھتی رہیں گی اور یہ کم نہیں ہو سکتی ہیں۔ اور کیا اس طرح ہم اس چیز کو فیس نہیں کرتے ہیں؟ اس خواہش کا، اس طبیعت اور اس مزاج کا ہم میں سے ہر ایک کو علم ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2959، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا رہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، ہر وقت اس کے اندر یہی خواہش اور تمنا ہوتی ہے، یا اس کی سوچ فکر اسی کام میں لگی ہوتی ہے، میرا مال میرا مال میرا مال، مطلب کہ اس کو کوئی اور مال کی محبت، مال کی حرص و ہوس اس کے اوپر اتنی سوار ہو چکی ہوتی ہے، اس میں کوئی اور کام اسے نظر ہی نہیں آتا، وہ ہر وقت مال کو جمع کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے، یعنی اتنی خواہش اور تمنا کرتا رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ مال تین طرح کا ہوتا ہے، کہ جو کھا لیا وہ اس کا ہے، جو پہن لیا وہ اس کا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا وہ اس کا مال ہے۔ اس کے علاوہ جو مال ہے وہ تو اس کا ہے ہی نہیں، وہ جتنا مرضی جمع کر کے بینک بیلنس جتنے مرضی پلاٹ لے لے، جتنا مرضی
خوبصورت اور عالی شان گھر بنا لے، وہ اس نے سب کچھ چھوڑ کے چلا جانا ہے وارثوں کے لیے، اور ہم نے حساب و کتاب اکیلے دینا ہے، حساب و کتاب اکیلے دینا ہے۔ ہمارے بیٹوں نے، بیٹیوں نے، ہمارے ورثاء نے ہمارا حساب نہیں دینا، ہم نے اکیلے اپنے مال کا حساب دینا ہے۔ تو یہ مال 3 طرح کا ہی ہوتا ہے، باقی مال جتنا مرضی جمع کر جائیں وہ ہمارا نہیں ہے۔